میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا کی ایک نئی قسط آپ کے لیے لایا ہوں۔ ہم نے بات کی دھرتی ماں کی پوجا گاہ کی اور کس طرح ہم نے اسے ایک مسلمان مزار بنا لیا اور وہاں پہ ہم اپنے مسلمان طریقے سے پوجا کر رہے ہیں۔ وہ ایک سینڈ ڈیون تھی جس کے اوپر پہلے پلسٹر کیا گیا۔ وہ چنن پیر کی کہانی میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ تو اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو دھرتی ماں کی پوجا گاہیں ہیں نا، یہ پرانے زمانے میں روایتاً یہ کسی پہاڑی کے اوپر، کسی اونچی جگہ کے اوپر ہونی چاہیے تھی، اور یا پھر یہ کسی پانی کی ندی کے پاس ہوتی تھی۔ اور پہلے زمانے میں ہم اپنی ندیوں میں اپنا گند کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا کرتے تھے، جو کہ اب ہم کر رہے ہیں۔ تو ایک جو پوجا گاہ اور میں نے دیکھی ہوئی ہے، اور میں نے کئی ساری دیکھی ہیں، آہستہ آہستہ آپ کو سب کی داستان سناتا چلوں گا۔ یہ پہاڑ میں نے پہلی بار نومبر 1971 کے اندر دیکھا، جب میں پی ایم اے میں تھا، ملٹری اکیڈمی میں، اور ایک دوست کے ساتھ ہم لوگ ایبٹ آباد میں، جسے شملہ پہاڑی کہتے ہیں، جہاں پہ گورنرز ہاؤس ہے یا کیا ہے، ایک لال سی چھت کی عمارت ہوتی تھی، وہاں اس کے پیچھے ہم گئے واک کرتے ہوئے جنگل میں سے۔ تو یہ پہاڑ ایک دکھ رہا تھا، برف سے ڈھکا ہوا، اور صبح کی روشنی میں خوب چمک رہا تھا، اور جسے ہم ماؤنٹینئرنگ کی زبان میں ویل بیک کہتے ہیں۔ ایک بالکل لمبا پہاڑ، قبر کی طرح کی شکل اس کی تھی۔ اس وقت تو میں خیر بہت ہی جاہل ہوتا تھا، پھر بعد میں پڑھنا شروع کیا تو ٹریور براہم ایک ماؤنٹینئر تھا، اس کی ہمالین اوڈیسی ایک کتاب ہے، بڑی دلچسپ ہے ماؤنٹینئرز کے لیے۔ اس میں براہم نے اس پہاڑ کے چڑھنے کی داستان سنائی، اور اس نے میرا خیال ہے برف کے دنوں میں اس کو کلائم کیا تھا، اور اس نے کیا تھا، اس میں کئی رستے آتے ہیں، تو اس نے اس کو کلائم کیا تھا اس رج سے جو کہ ساؤتھ ویسٹ کی طرف سے آتی ہے۔ اچھا، اس زمانے میں تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں بھی کبھی یہ پہاڑ چڑھنے جاؤں گا۔ پھر جب یہ براہم کی کتاب پڑھی، ہمالین اوڈیسی، تو کہیں 1980-82 میں، تو شوق ہوا کہ میں بھی کروں۔ چنانچہ 1991 میں پہلی بار میں اور ایک دوست، ہم دونوں نومبر کے اندر یہ سوچ کے کہ اب جو ہے برف بالکل پگھل چکی ہوگی، اور آج کل موسم صحیح ہے تو برف باری بھی نہیں ہو رہی، تو کوئی تازہ برف بھی نہیں پڑی ہوگی، ہم آسانی سے اس کو کلائم کر لیں گے۔ لاہور سے ہم نکل پڑے، تمبو اور سلیپنگ بیگ کے علاوہ بہت معمولی سی خوراک، کوئی 2-2.5 کلو پنجیری بنائی ہوئی تھی جو کہ میری بیوی نے ہمیں بنا کے دی، اور کچھ چائے کی پتی تھی، اور دودھ کا میرا خیال ہے تھوڑا سا دودھ تھا۔ ہم وہاں شنکیاری پہنچے، اور مانسہرہ سے آگے شنکیاری ہے، وہاں پہنچے۔ یہ پہاڑ ویسے میں آپ کو بتا دوں، اس کا نام ہے موسیٰ کا مصلی، اور یعنی موسیٰ کا وہ جان نماز جس پہ اس نے نماز پڑھی تھی۔ تو ہم شنکیاری سے ہو کے ہم نے جیپ ایک کرائے پہ لی، اور ہم نے اسے کہا کہ وہ ہمیں کنڈ بنگلے پہنچا دے۔ تو کنڈ جو ہے وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا، جنگلات کے محکمے کا ایک پرانا ریسٹ ہاؤس ہے۔ وہاں ہم پہنچ گئے، اور میرا خیال ہے ہم نے رات کی وہاں، یا وہ اب مجھے یاد نہیں ہے، نہ ہی میں نے وہ اپنے اس آرٹیکل میں لکھا۔ تو ہم نے چوکیدار سے پوچھا کہ رستہ ہمیں ذرا دکھا دے بھائی، تو اس نے کہا کہ جی بس یہ جو پگڈنڈی جا رہی ہے اس کو آپ پکڑ لیں، اور پہاڑ کی وہ آپ آگے جائیں گے تو پھر آپ گم نہیں سکتے۔ اور اس کی بات صحیح تھی، کیونکہ آگے چل کے وہ بالکل جسے نائف ایج رج کہتے ہیں نا، وہ بن گئی، وہ بالکل، یا انگریزی میں جسے آریٹ کہتے ہیں، وہ ایک آریٹ تھی جو کہ سیدھی کئی میل دور موسیٰ کے مصلی تک جاتی تھی۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ گجر لوگ جو اپنے بھیڑ بکری لے کے اوپر آتے ہیں، وہ لوگ ہوں گے تو دودھ وودھ ہمیں ان سے مل جائے گا۔ چنانچہ ہم دودھ بھی بالکل تھوڑا سا ہی لائے تھے، ایک ہی چائے کا، کہ دودھ ہم ان سے لیتے رہیں گے۔ تو جب ہم جا رہے تھے تو یہ آپ کو میں ایک تصویر دکھا دیتا ہوں، یہ گجر لوگ اپنی بکریاں لے کے واپس آ رہے تھے۔
ان سے ہم نے پوچھا کہ بھائی وہ آگے اور گجر ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہاں لگے جاؤ بڑے گجرنے ہوتے. تو ہم اسی خیال میں چلتے گئے اور ایک جگہ ہم پہنچے, وہاں پہ ایک گھر تھا, کمرہ بنا ہوا تھا. اس جگہ کی جو بلندی تھی سطح سمندر سے وہ تھی تقریباً 3000 میٹر 10,000 فٹ کے لگ بھگ. تو وہاں یہ دو بندے جو کہ گجر نہیں تھے, میرا خیال ہے وہ افغان تھے یا پٹھان تھے, وہ بیٹھے چائے بنا رہے تھے. تو ہم نے انہیں کہا کہ بھائی وہ یہ تم ہمارا کوئی چائے وائے ہمیں پلا دو. تو چائے تو انہوں نے پلا دی, لیکن ہم نے کہا کہ اگر تم لوگ یہیں ہو تو ہم یہ اپنے جو رکسیک ہیں یہ یہاں چھوڑ جاتے ہیں, ہم مسلح کلائم کر کے فوراً واپس آتے ہیں تاکہ ہمیں باہر نہ لے جانا پڑے, ایک کیمرہ اٹھا کے چلے جائیں گے. تو انہوں نے آئیں بائیں شائیں کی, پھر کہنے لگے نہیں ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے. تو پھر ہم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے نہ صحیح, اور ہم چلتے چلے گئے. اور ہم ایک تھوڑا آگے گئے تو ایک تازے پانی کا چشمہ ایک نظر آ گیا. تو ہم نے اپنی بوتلیں وہاں سے بھریں اور ہم آگے بڑھے. تو کچھ 2 گھنٹے کے بعد ہم ایک گندے سے چھپڑ کے تالاب کے اوپر پہنچے جس کے پانی میں جانوروں کے پیشاب کی بو تھی بہت ساری. تو خیر وہ ہم نے کہا کہ یار اب یہی ایک سورس ہے, یہاں سے 2 گھنٹے پیچھے چشمہ ہے. تو وہاں ہمیں 2 گجر ملے, وہ 2 بھینسیں لے کے آ رہے تھے اوپر سے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی نا کہ کتوں مجھاں کتوں لے کے آ رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ جی سلام کرن گئیاں سی. میں نے کہا کس کو سلام کرنے گئی تھی؟ کہ مسلح تے سلام کرن گئی سی. اے مجھ گابن نہیں ہو رہی, یعنی وہ بچہ دینے کے قابل نہیں بن رہی اور جوان ہو چکی ہے. تو یہ وہاں سلام کرانے کے لیے لے کے گئے تھے. میرے فوراً کان کھڑے ہو گئے. میں نے کہا ہیں یہ تو دھرتی ماں کی پوجا گاہ میں ہوتا ہے کہ جانور جہاں ہے وہ آ کے سلام کرتا ہے اور تب جا کے وہ بچے دینے کے قابل ہوتا ہے, کیونکہ دھرتی ماں ہے نا جی. وہ دیکھیے سردیوں میں بنجر ویران ہو جاتی ہے, پھر بہار کے اندر وہ خوب رونق آ جاتی ہے اس کے اوپر اور خوب پھلتی پھولتی ہے, اور انسان کے لیے بھی وہ اسی طرح سے خوراک بھی پیدا کرتی ہے, پھل بھی پیدا کرتی ہے, ہر چیز پیدا کرتی ہے جانوروں کے لیے بھی. تو دھرتی ماں کو جب تک کہ بھینس جا کے سلام نہیں کرے گی تو وہ تو بچہ نہیں دے سکتی. میں نے کہا اچھا یہ مسلح شسلح کچھ نہیں ہے. اچھا میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ تو موسیٰ کا مسلح اسے کیوں کہتے ہیں؟ کہتا جی پہلے ویلیاں جو ساڈا ایک وڈا سی گجروں کا, وہ اتھے جا کے انہیں کوئی منت منی سی اور انہیں کیا جی میں جے میری منت پوری ہو گئی تے پتہ نہیں میں کی چڑھاواں گا یا کی کراں گا. تو اس کی وجہ سے اس نے جا کے چونکہ اوپر پوجا عبادت کری تھی, نماز وغیرہ پڑھی تھی, تو وہ وہاں پہ اس کا نام موسیٰ کا مسلح پڑ گیا, یعنی موسیٰ کی نماز کی جگہ. پھر کہنے لگا پر شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوری بھی آئے ہونے تھے. تو میں نے کہا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ مصر تو گئے تھے لیکن پتہ نہیں یہاں تشریف لائے تھے کہ نہیں. تو روایت یہ ہے کہ جی وہ موسیٰ کا کوئی گجر تھا جس کے نام پہ اس کا پہاڑ کا نام پڑ گیا. پہاڑ کی اونچائی جو ہے وہ کوئی 4000 کچھ 100 میٹر ہی ہے, کوئی ایسا اونچا پہاڑ نہیں ہے. 4000 میرے خیال 400-500 میٹر ہے, یعنی 13400 فٹ کے قریب, اور سردیوں میں اس کے اوپر برف ہوتی ہے. تو خیر ہم ان گجروں سے آگے کوئی ہم نے گھنٹے بھر کی اور پیدل سفر کیا. تو ہم دونوں نے, میرے ساتھ جو دوست تھا ناصر اوان, ہم دونوں نے طے یہ کیا کہ یار یہ بیک پیک اتار کے یہاں کہیں چھپا دیتے ہیں, ایک ڈیش لگاتے ہیں, پہاڑ کلائم کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں, اور پھر بیک پیک اٹھا کے پیچھے چشمے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جہاں تازہ پانی ہے. تو ہم نے اپنے بیک پیک وہاں رکھے اور ہم نے شوٹ لگا دی. کوئی 2:30 بجے کے قریب ہم
اچھا یہاں سے جب ہم آگے بڑھے تو جو وہ رج تھی وہ نیچے اترتی تھی پھر اوپر چڑھتی تھی، نیچے اترتی تھی پھر اوپر چڑھتی تھی، کو 5 دفعہ ہمیں اوپر نیچے اترنا پڑا، اور کوئی 2:30 بجے کے قریب ہم مسلح کے سمجھ لیں آپ اس بیس پہ پہنچے جہاں سے فائنل آخری آپ نے مارکا مارنا ہوتا ہے۔ تو 2:30 بج چکے تھے۔ میں نے ناصر سے کہا کہ بھائی یہ اگر اب ہم پہنچ بھی گئے اوپر، نومبر کا مہینہ ہے، 5 بجے کے لگ بھگ جو ہے اندھیرا پڑنا شروع ہو جائے گا، یہاں بیک پیکس پیچھے ہمارے 1 گھنٹہ پیچھے پڑے ہیں، اس سے پیچھے تقریباً 2.5-3 گھنٹے پرے وہ تالاب ہے جو نزدیک ترین پانی ہے، وہ گندا پانی۔ تو میں نے کہا یہ ہم نہیں کر سکتے، ہم آئیں گے نہیں، رات پڑ جائے گی اور کہیں ٹکریں کھاتے ہوئے مریں گے۔ چنانچہ وہ ہم نے ابارٹ کر دیا اور واپس آ گئے۔ تو یہ نومبر 1991 کی داستان ہے۔ جولائی 1993 میں بشیر، ایک محمد بشیر زمان ایک آدمی ہے، اپنے گرمیوں میں ناران میں رہتا ہے، سردیوں میں شنکیاری آ جاتا ہے، اب اچھا ماؤنٹن گائیڈ ہے اور میری اس سے بڑی پرانی دوستی ہے۔ تو بشیر اور میں ہم اس ارادے سے گئے کہ ہم کنڈ سے چلیں گے، موسیٰ کا مسلح کلائم کریں گے، اور پھر وہاں رستے میں جو ایک شدل گلی آتی ہے، اس کی ابھی میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں، وہ شدل گلی پہ ہم رات کر کے نیچے اتر آئیں گے اور کاغان کی طرف، اور پھر ہم کشمیر والی سائیڈ پہ جا کے کچھ تھوڑی سی ٹریکنگ کریں گے۔ تو ہم کنڈ سے شام کو ہم کنڈ پہنچے، صبح سویرے ہم وہاں سے نکلے، دوپہر تک شدل گلی پہنچ گئے، اور موسم یہ تھا کہ اتنے شدید بادل اور اتنا دھواں، یہ ان دنوں میں جولائی کے اندر بارشیں پڑنے سے پہلے وہاں جو مقامی لوگ ہیں وہ یہ جنگل میں آگ لگا دیتے ہیں، جو پرانے پائن نیڈلز گری ہوتی ہیں، وہ چیڑ کے درختوں کے جو باریک پتے ہوتے ہیں وہ گرے ہوتے ہیں، وہ ان کو آگ لگا دیتے ہیں۔ مانتا کوئی نہیں ہے، سب کہتے ہیں نہیں جی قدرتی طور پہ لگی تھی، لیکن سنا ہے کہ لگائی جاتی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے یہ مجھے کوئی نہیں بتا سکا تھا۔ تو ایک تو وہ دھوئیں کے بادل تھے اور اوپر سے آسمانی بادل تھے، موسم اتنا خراب تھا کہ آپ کو مسلح تو کیا ہی نظر آنا تھا، شدل گلی سے صاف نظر آتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو ایک تصویر دکھا بھی دوں کہ یہ 1991 نومبر میں ہم کلائم کرنے گئے تھے، تو یہ تقریباً شدل گلی سے تھوڑا آگے بڑھے تھے، تو میں نے یہ تصویر کھینچی تھی۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلح کے اوپر بالکل برف نہیں ہے۔ لیکن جولائی 1993 کے اندر وہاں پہ اتنے بادل اور اتنا برا موسم تھا کہ آپ کو 10 میٹر آگے کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا، مسلح تو دور کی بات۔ چنانچہ ہم وہاں پہ 1.5 دن انتظار کرتے رہے شدل گلی پہ کہ موسم صاف ہو اور ہم مسلح کی طرف جائیں، لیکن وہ نہیں ہوا، اور مجھے بشیر نے کہا کہ یار یہ جب اس مہینے میں یہ موسم بن جائے نا تو سمجھ لو کہ اب یہ صاف نہیں ہونے کا۔ اور وہ پھر ہم نیچے اترے، پھر ہم کاغان کی دوسری طرف، یہ تو کاغان اور سرن کے درمیان بنتا ہے پہاڑ، ادھر سے پھر ہم کاغان سے کشمیر والی سائیڈ پہ گئے، تو وہ بھی موسم اسی طرح کا رہا، اور ہمیں اپنا جو ہے سفر وہ چھوڑ دینا پڑا، پورا ہم نے نہیں ٹریکنگ کی جتنی کرنے کا پروگرام تھا۔ لیکن وہ جو تھی نا کہ کیڑا دماغ میں کہ یہ موسیٰ کا مسلح جا کے دیکھا تو جائے کہ اس پہ کیا مسلح بنا ہوا ہے، جہاں پہ لوگ اپنی بیل بھینس گائے بکری لے کے جاتے ہیں سلام کروانے کے لیے۔ چنانچہ مئی 1994 کے اندر میں 2 مزید دوستوں کے ساتھ یہ کلائم کرنے گیا۔ ایک تو میرے دوست جاوید انور جو کہ مکینیکل انجینئر ہیں اور انجینئرنگ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، وہاں سے ریٹائر ہو گئے ہیں، اب اور کام کرتے ہیں، اور کافی عرصے سے ہم اکٹھے ٹریکس بھی کر رہے ہیں۔ اور دوسرے تھے جاوید بٹر، اس وقت وکیل تھے، بعد میں سپریم کورٹ کے جج ہوئے۔ جاوید انور کی بڑی دھیمی طبیعت ہے، اور بٹر صاحب جو ہیں وہ پاٹدار آواز بھی بڑی ان کی
وہ ہے روبدار آواز ہے، اور لطیفے بڑے خوب سناتے ہیں اور خوب باتونی آدمی ہیں۔ تو بٹر صاحب اور جاوید انور، ایک کو میں چونکہ دونوں جاوید تھے تو میں جے اے اور جے بی کہتا تھا دونوں کو جب کرنا ہو۔ ہم تینوں اسی طرح کنڈ بنگلے شنکیاری سے پہنچے، اور وہاں پہ ہم نے کہا کہ یار وہ چوکی دار کو کہ بھائی کوئی ہمیں کلی کر دو، 3 بندوں کا سامان ہے، شدل گلی تک پہنچا دے ہمیں۔ تو وہ اس نے آئیں بائیں شائیں کی، میری بات پہ تو آئیں بائیں شائیں کی، لیکن بٹر صاحب آخر وکیل تھے اور جج بھی بننا تھا، انہوں نے پتہ نہیں اس کو کیسے شیشے میں اتارا کہ اس نے کہا کہ سر جی بندہ تو نہیں، میں آپ کو یہ بندہ دیتا ہوں، اس کے پاس گھوڑا ہے، یہ آپ کا سارا سامان شدل گلی پہنچا دے گا۔ تو خیر وہ عرفان نامی وہ آدمی آ گیا گھوڑی لے کے، اور ہم نے اپنا سامان لادا اور چل پڑے۔ میرے خیال ہے کوئی تھوڑا سا ہی سفر کیا ہوگا، کوئی گھنٹہ ڈیڑھ ہی، شدل گلی ذرا دور ہے۔ تو کہتا ہے شدل گلی آ گئی ہے۔ میں نے کہا اچھا شدل گلی آ گئی ہے؟ کہتا ہے ہاں آ گئی ہے، بس یہاں، اور سامان اتارنے لگا۔ میں نے کہا بیٹے تو کھائے گا ٹھڈے، اگر تو سمجھتا ہے کہ ہم نے شدل گلی نہیں دیکھی ہوئی، میں 3 دفعہ آ چکا ہوں، تھوڑا سا جھوٹ بھی مبالغہ بھی کیا، میں نے 2 دفعہ دیکھ چکا تھا شدل گلی۔ میں نے کہا رکھنا سامان، یہ تو کس واپس دوبارہ اور چل آگے، نہیں تو تیرے ساتھ وہ ہوگا کہ تو ہمیں ڈھونڈتا رہے گا، ہم تجھے ملیں گے نہیں۔ خیر وہ اسے ڈرا دھمکا کے وہ پھر کہتا نہیں جی آپ میرے بزرگ ہیں، سفید بال ہو چکے تھے میرے تھوڑے تھوڑے، کہتا تسی ساڈے بزرگ ہو جی، میں نہیں پتا سی شدل گلی دا۔ تو میں نے کہا اچھا چل ہوں تین میں بتانا نا شدل گلی، چل۔ اور وہ ہم شدل گلی آئے، یہ آپ دیکھ لیجئے بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ یہ اس کے مشرق کی طرف تو کاغان کی وادی ہے، اور اس کے مغرب کی طرف سرن وادی ہے، اور یہ دونوں ندیاں نیچے جا کے مل جاتی ہیں شنکیاری کے آگے۔ اور یہ ایک باقاعدہ ایک روٹ ہے جس میں سرن سے کاغان آنا ہے، اور پہاڑی لوگ ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شدل گلی کی ہائٹ بھی 3100-200 میٹر کے لگ بھگ ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ادھر سے چلتے ہیں، یہ پار کرتے ہیں اور کاغان پہنچ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ جیپ لے کے وہاں سے جیپ کا انتظار کریں، وہاں شنکیاری جائیں، مانسیرا آ کے پھر اپنا کاغان کی طرف آئیں۔ تو یہاں ایک برابر ٹریفک چلتی رہتی ہے شدل گلی پہ۔ تو ہم بھی جب یہاں پہ پہنچے دوپہر کو، تو ہم نے ٹینٹ وینٹ لگائے، تو کافی ٹریفک تھی۔ ہمیں لوگ دیکھنے بھی آئے، پوچھنے آئے کہ جی تانوں کی بیماری ہے، تسی کی کر رہے ہوئے تھے۔ تو اچھا اب دیکھیے بے وقوفی ہم نے یہ کی، بٹر صاحب تو میرا خیال ہے پہلی بار اتنی ہائٹ پہ آئے تھے، اور ان کا تجربہ بھی نہیں تھا جاوید انور کا، اور میرا کچھ تھوڑا سا تجربہ تھا۔ بے وقوفی ہم دونوں نے یہ کی کہ ہم نے شدل گلی کے عین جو اس کی کریسٹ بنتی ہے وہاں پہ ہم نے ٹینٹ لگایا، اور موسم بالکل صاف تھا، بالکل کوئی بادل نہیں تھی، ہوا بھی بالکل ایسے معمولی سی چل رہی تھی۔ تو نہ وہ جو میخیں ٹھوکتے ہیں وہ ہم نے نہ میخیں ٹھوکیں، بس وہ رسیاں سی جو ہیں وہ ایک کسی پتھر کے ساتھ باندھ دیں تھوڑی تھوڑی، اور ہم سو گئے۔ جاوید انور اور میں ایک ٹینٹ میں، اور بٹر صاحب نواں نکور ٹینٹ تھا ان کا، وہ ساتھ میں انہوں نے اس طرف کو انہوں نے لگایا ہوا تھا۔ رات کو 10 بجے پہلے تو ہوا چلنی شروع ہوئی، اور آہستہ آہستہ وہ زور پکڑتی گئی، اور پھر جناب وہ خوب دھانسو قسم کا آپ سمجھ لیں طوفان سا ہی بن گیا، کچھ 40-50 ناٹ کی ہوا تھی، اور باقاعدہ ہاؤلنگ ونڈ سٹارم جسے کہتے ہیں نا وہ تھا۔ اور پھر یکلخت گھڑپ کی ایک آواز آئی، اور بٹر صاحب کی چیخو پکارو مینو ایتھوں کڈو، مینو ایدے چو کڈو۔ تو ہم دونوں نے اپنے ٹینٹ سے پوچھا کی ہوا ہے، کہ میرا ٹینٹ الٹ گیا۔ تو اچھا جاوید انور نے مجھے کہا کہ بابا میں نہیں نال نکلنا، تو آپ پہ جا کے کر۔ خیر میں باہر نکلا، اور وہ بٹر صاحب کا ٹینٹ پہلے تو اس کی آؤٹر فلائی جو ہے اس کا پورا پیراشوٹ بن چکا ہوا تھا، اس کو کر کے اس کا ہوا اس میں سے نکالی، پھر بٹر صاحب کا ٹینٹ سیدھا کیا، اور بٹر صاحب بالکل ایک سلم بغیر چربی کے انسان تھے۔ تو جہاں جاوید انور اور میں 2 بندے ٹینٹ میں تھے، وہاں بٹر صاحب تو ایسے ہی تھا کہ خالی ٹینٹ ہی پڑا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے اس زمانے میں بٹر صاحب کی عمر میں مجھ سے شاید 2-3 سال بڑے تھے،
لیکن ان کا وزن جو تھا وہ ایسے ہی 50-55 کلو گرام سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا تھا، تو وہ اس وجہ سے وہ ہوا سے وہ ٹینٹ الٹ گیا۔ اور آپ یقین کیجئے کہ اگر وہ ہمارے ٹینٹ نے بٹر صاحب کے ٹینٹ کو نہ روکا ہوتا تو اس نے گیند کی طرح گھومتے ہوئے نیچے اترنا شروع ہونا تھا پہاڑ سے، اور پھر 800-900 میٹر تک سوائے چند درختوں کے کوئی روکنے والی چیز نہیں تھی۔ تو میں نے اگلے صبح بٹر صاحب سے کہا، میں کیا تو ساڈا ٹینٹ تہاڈے ٹینٹ نوں نہ روکدا تے تہاڈا پھر اج کیما ہی اسی چمچیاں نال کھرچ کے تابوت وچ پا رہے ہوندے۔ تو خیر شکر ہے کچھ نہیں ہوا، اور صبح ہوئی، میں نے کوئی 4:30 کے قریب چائے وائے بنائی، بٹر صاحب کو پیش کی، جاوید انور کو کی۔ بٹر صاحب نے تو اپنی پاٹدار آواز میں کہا، میں نہیں جانا بھائی، میں تو ساری رات پھر سو ہی نہیں سکیا، میں نہیں جانا۔ تو میں کہا ٹھیک ہے سر، پھر تسی ٹینٹاں دی راکھی کرو۔ تو جاوید انور کو میں نے کہا چلنا ہے، کہتا ہاں چلنا ہے۔ تو وہاں سے ہم چل پڑے، اور ایک آگے چلتے ہیں آپ تو ایک ٹھنڈی گلی آتی ہے، یہ تقریباً آپ کو میں جو تصویر یہ دکھا رہا ہوں یہ کہیں شدل گلی اور ٹھنڈی گلی کے درمیان سے کھینچی ہوئی ہے، اور یہ مئی 1994 کی ہے۔ اس وقت اس پہاڑ کے اوپر موسیٰ کے مسلح پہ برف پڑی ہوئی ہے پچھلی سردیوں کی۔ تو یہاں سے وہاں پہ کچھ نوجوانوں کے ٹینٹ لگے ہوئے تھے، ان میں ایک آدھا بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے باقی کہا کہ جی وہ صبح ہی نکل گئے تھے کلائم کرنے کے لیے مسلح کو، اور آ جائیں گے تھوڑا۔ خیر جاوید انور اور میں آگے گئے، تو ویسے تو جاوید انور کو کبھی نہیں یہ مسئلہ ہوا تھا، لیکن یہ جب ہم کوئی 12,000 فٹ کے لگ بھگ پہنچے نا، کوئی 3500 میٹر کے لگ بھگ، تو ان کو الٹیٹیوڈ سکنس کا تھوڑا سا وہ ہونا شروع ہوا، جو کہ اونچائی کے اوپر ہو جاتی لوگوں کو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہاں بیٹھ رہا ہوں۔ میں نے کہا جی میں اب یہ تیسری بار آیا ہوں، مجھے پتہ ہے اس کے بعد پھر نہیں میں آؤں گا، میں نے تو جانا ہی جانا ہے، تو آپ یہیں بیٹھیں، میں ہو کے آتا ہوں۔ خیر وہ میں چلتا چلا گیا، حتیٰ کہ میں یہ جو پہاڑ پہ آپ کو اب آپ پھر دیکھ لیجئے جہاں برف شروع ہو رہی ہے، میں یہاں پہنچا تو مجھے آ کے احساس ہوا کہ یہ تو پہاڑ بالکل اس شکل کا ہے، یعنی اگر اس برف سے کوئی تلک جائے، کوئی سلپ ہو جائے تو وہ رکے گا نہیں، وہ پھر کوئی 1,000-1,200-1,500 میٹر نیچے ہی جا کے رکے گا۔ تو اور میرے پاس آئس ایکس بھی نہیں تھی، جو غلطیاں کی تھیں وہ ایک خیال ہی یہ تھا کہ جی برف نہیں ہوگی، تو آئس ایکس بھی نہیں لے کے گیا، تو پھر میں بوٹوں سے ٹھڈے مار مار کے وہ سٹیپس کاٹتا رہا۔ جو ہم سے پہلے ٹھنڈی گلی سے کچھ ایک ٹیم گئی تھی، مجھے نہیں پتا انہوں نے کون سا رستہ لیا، کیونکہ برف کے اوپر ان کے پیروں کے نشان نہیں نظر آ رہے تھے، ورنہ میں ان کے کاٹے ہوئے سٹیپس میں سے ہو کے جاتا۔ تو میں اپنے سٹیپس خود کاٹ کے اور اپنے آپ کو کوستا ہوا کہ آئس ایکس لانی چاہیے تھی، نہیں لے کے آیا، تو میں اوپر پہنچ گیا۔ وہ نوجوان واپس آ رہے تھے، شاید میری کلیکشن کے اندر کہیں ایک ٹرانسپیرنسی ہوگی ان کے آتے ہوئے لوگوں کی، لیکن بہرحال ہم نے وہاں مل کے بیٹھ کے ہاتھ ملا کے ایک دوسرے کو اچھی وہ دے کے سیس ہم علیحدہ ہو گئے، وہ نیچے آ گئے، میں آگے چلا گیا۔ تو موسیٰ کے مسلح کے اوپر یہ جا کے میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک یہ تھڑا سا بنا ہوا ہے، اور یہ تقریباً کوئی 1.5-2 میٹر اونچا ہے پہاڑ سے، یہ باقی ساری برف پڑی ہوئی تھی، کچھ 2 میٹر برف ابھی تک تھی پہاڑ کے اوپر، جہاں پہ کہ لے کے آتے تھے لوگ اپنی گائے بھینس کو سلام کروانے کے لیے کہ وہ بہتر دودھ دے اور بہتر بچے پیدا کرے۔ اور جہاں یہ پتھر ہیں اس تھڑے کے، یہ جو پیڈسٹل ہے، جو تھڑا ہے جس کے اوپر وہ مسلح سا بنا ہوا ہے اور جھنڈیاں لگائی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چونکہ برف پگھل چکی تھی، کیونکہ جب دھوپ چڑھتی ہے تو پتھر پہلے گرم ہوتا ہے، تو وہاں سے برف پگھل چکی تھی، تو وہاں نیچے آپ کو واضح گوبر وغیرہ نظر آ رہا تھا، یعنی وہ جانور لانے کا ثبوت تھا کہ یہاں واقعی جانور لائے جاتے ہیں۔ تو پھر وہاں ہم واپس چلتے ہیں کہ
میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو دھرتی ماں کی پوجا گاہ ہے اس کے اوپر گنبد نہیں بننا چاہیے. اب یہاں مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ میں کسی سے بحث کرتا کہ بھائی گنبد کیوں نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ چونکہ پہلے زمانے میں جب دھرتی ماں کی پوجا ہوتی تھی تو اس کی شرط ہی ایک یہ تھی کہ وہ کھلے آسمان کے نیچے ہو. ویسے سورج دیوتا، جمنا جی، دھرتی ماں اور مسلمانوں کے جو خواجہ خضر ہیں جو کہ دریاؤں اور سمندروں کے پیٹرن سینٹ ہیں، ان کی قبروں کے اوپر، ان کی عبادت گاہوں کے اوپر گنبد نہیں ہوتا، وہ کھلے آسمان کے نیچے ہوتی ہیں. گو کہ جو دو ہمارے پاس خواجہ خضر کی جگہیں ہیں، ایک دریائے سندھو کے اندر سکھر اور روڑی کے درمیان، بھکر کے جزیرے کے ساتھ ہی بالکل، وہ بھی، اور جو دوسری استولا جزیرے کے اوپر ہے، ان کے اوپر اب گنبد شنبد بن چکے ہوئے ہیں. اور دھرتی ماں کی پوجا گاہ جو یزمان میں چنن پیر ہے، اس کے اوپر 1992-93 تک کچھ نہیں تھا، پھر اس کے بعد کہیں 95-96 میں انہوں نے بنا دیا. یہ موسیٰ کا مصلی جو ہے یہ بھی دھرتی ماں کی پوجا گاہ، اور یہ بھی اسی طرح ہے. یہاں پہ بعد میں کچھ گجروں سے میں نے پوچھا تو وہ کہا کہ نہیں، ہم بھی صرف گائے بھینس کو نہیں لے کے جاتے، ہم بھی اولاد کی جب دعا کرنی ہوتی ہے تو ہم موسیٰ کے مصلی ہی جاتے ہیں. تو یہ جو ہم نے مذہب تو بدل لیا، سناتن دھرم کو ماننے والے تھے ایک زمانے میں، لیکن پھر وہ چھوڑ دیا، مسلمان ہو گئے. لیکن وہ جو پرانی عادتیں ہیں نا وہ ہمارے سے گئیں نہیں، ہم نے وہ اپنائے رکھی. ہم نے وہ جو اپنی پرانی پوجا پاٹ کے طریقے تھے وہ اپنے نئے مذہب میں ٹرانسفر کر لیے، اور جو پرانی عبادت گاہیں ہیں ہم نے ان کو، جو ان کے پرانے نام تھے وہ ہٹا کے ان کو نئے اسلامی نام دے کے، اسلامی رنگ دے کے ہم اپنی پوجا وہاں ہم نے جاری رکھی ہوئی ہے. تو یہ چنن پیر کے بعد موسیٰ کا مصلی دوسرا دھرتی ماں کی پوجا گاہ ہے جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے. آگے دیکھتے رہیے، اور جگہیں بھی ہیں.